ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مدینہ شہر کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگایا، نامحرم عورت کو، کسی اجنبی عورت کو، اور اس کے ساتھ میں نے خوب دبا آزمائی کی، صرف میں نے اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا، یعنی ازدواجی تعلق جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں کیا، باقی میں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہے، تو اب مجھے بتائیے میرے لیے کیا سزا ہے؟ شریف النفس لوگ تھے، غلطی کر کے ان کو شرمندگی ہوتی تھی، اور گناہ پر شرمندگی ہی خود توبہ کی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا عمر جلالی طبیعت والے وہاں پر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ بھائی جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا تو نے ضرور اپنا پردہ چاک کرنا تھا، توبہ طائب کر لیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ اور خاموشی آپ پر کیوں طاری ہوتی تھی؟ ایسے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد خاموشی اپنی توڑی اور فرمایا کہ وہ جو شخص یہاں پر سوال کرنے آیا تھا اس کو بلاؤ۔ تو ایک صحابی پیچھے سے گئے اور ان کو بلا کر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے اعتبار سے توبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس کو ایمفسائز کیا کہ تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کی دلیل میں کتاب اللہ سے آیت پیش کیا کرتے تھے، یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے، ورنہ آپ کا اکیلا فرما دینا بھی کافی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت فرمائی، وہی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکری للذاکرین، اور اس قرآن میں ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی ہی نصیحت قبول کرنا چاہے۔ جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، آپ اس کو لاکھ اٹھائیں وہ کبھی نہیں اٹھنے والا، اور جو واقعی اٹھنا چاہتا ہے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ جب اس کو اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گا۔ تو یہ وہ حدیث تھی۔ اب اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے بعض لوگ غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں آگے الفاظ پھر بخاری اور مسلم کے یہ ہے کہ جب اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ نماز پڑھ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، تو باقی بھی سمجھدار صحابہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صرف اسی کے لیے ہے خاص، یا اگر کوئی بھی امت میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم عام ہے، جس شخص سے بھی گناہ ہو جائے تو نماز اس کے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دے گی، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوئی، چونکہ نیک اعمال جو ہیں یہ تو صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی کتنی حدیث اس پر گواہ ہے، اس میں سے ایک صحیح مسلم کی میں حدیث بھی بیان کر دوں گا، اور بخاری اور مسلم کی ایک متفقن علیہ حدیث بھی آگے چل کر بیان کروں گا کہ واقعی نیک اعمال جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، لیکن صرف صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لی جائے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں جناب، اس کے اندر تو کہا گیا نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اجنبی یا نامحرم عورت کے ساتھ انٹر کورس نہ کیا جائے، وہ تعلق ایکسٹریم قائم نہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو مرضی کر لیں، بوسو کنار کر لیں، گلے لگا لیں، جو مرضی کریں، کوئی لڑکا جا کے ڈیٹ مار لے، معاف ہو جائے گا، نماز پڑھ لے، یعنی زور سے پہلے ڈیٹ مارے اس کے بعد زور کی نماز پڑھے تو معاف، زور کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو عصر پڑھے تو وہ بھی معاف، عصر کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو مغرب پڑھے تو وہ بھی معاف، وہ اس سے رزلٹ نکالتے ہیں۔ تو آن دا فیس آف آرگومنٹ تو بظاہر یہ ان کی دلیل صحیح لگتی ہے، لیکن یہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص معافی کی امید پر جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ پر بھی استقامت اختیار کرے تو بذات خود یہ اس کا عمل ہی بغاوت پر مبنی ہے اور یہ خود گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے مزاج کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا انسان، اللہ کو کیسا انسان مطلوب ہے، ایسا انسان کہ جو بار بار گناہ کرنے پر جو ہے وہ توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گناہ کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے؟ قطعاً نہیں چاہتا، ورنہ
ورنہ یہ کتابوں کا مقدمہ، پیغمبروں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ گناہ سے بچیں، اس کے باوجود اگر ہو جائے پھر اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں پر چونکہ اس نماز سے گناہ معاف ہو گئے، تو بھائی نماز سے پہلے ہی اس نے گناہ کبیرہ سے توبہ بھی کی ہے، شرمندہ تھا نا، تبھی تو آپ کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر حد جاری کیجئے، جو میرا جرم ہے مجھے صلاح دیجئے۔ تو شرمندگی خود بخود توبہ ہے، توبہ اس نے پہلے کی ہے، اور بعد میں اس کی تسلی کے لیے بات آئی کہ اگلے نیک اعمال بھی کرو گے تو بالکل کلین واش ہو جاؤ گے۔ اس حوالے سے یہ بالکل غلط رزلٹ ہے، یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص سورہ نساء میں 2 دفعہ یہ آیت آئی، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کوئی شخص اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کے بغیر توبہ کے شرک کے ساتھ مرا، شرک کی حالت میں، اس حال میں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، دنیا میں معاف کر دے گا۔ وہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ لیکن یہ آخرت کا معاملہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی شخص نے دنیا میں اس حال میں موت اسے آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، لِمَن یشاء، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے تو ایک گناہ پہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ سورہ نساء میں آیا نا کہ اگر کسی شخص نے ایک گناہ کیا اور اس گناہ نے اسے جو ہے وہ گھیر لیا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، جس میں نے قرآن حکیم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں تقریباً 15 سے 20 گناہ کبیرہ بتائے ہیں جو نمازیں پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ سچی توبہ نہ کی جائے، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ نمازیں پڑھنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ شرمندگی کے ساتھ، اور توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرنے کے ساتھ کہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، جو قرآن پاک میں آیا اس کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط رزلٹ ہے۔ اس کی بنیاد پہ کوئی شخص کہے جی خیر ہے اللہ نے شرک کے علاوہ تو سارے گناہ معاف کر دینا ہے، لہٰذا نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، رزق بھی حرام کھاتے جاؤ، روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اس میں اوپن لائسنس نہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، نہیں چاہے گا پکڑ لے گا، اس کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ سورۃ الانبیاء کی وہ آیت یاد کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر ہستی کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں یہ آیت بار بار اسی پہ میں نے کنکلوڈ کیا تھا، مسئلہ تقدیر۔ تو یہ بالکل غلط رزلٹ اس حوالے سے نکالا جاتا ہے، اور آج کل اس ماڈرن دور کے اندر جو یہ آزمائش انٹرنیٹ کی شکل میں اور موبائل فونز کی شکل میں، اور یہ جو بڑے بڑے بینرز بےہودہ عورتوں کے یہ موبائل کمپنیوں نے چوراہوں پر لگا دیے ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے کہ اتنی بڑی آزمائش سے تو صحابہ اکرام کو بھی گزرنا نہیں، ان پر اور آزمائش آئی قتال کے حوالے سے، لیکن جو بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی جس طریقے سے اس وقت امت کو آزمایا جا رہا ہے، اس کا تو اشر اشیر بھی صحابہ کو نہیں آزمائش میں ڈالا گیا۔ اس زمانے میں کون اس طریقے سے بڑے بڑے پوسٹر یا گھر تک جو ہے وہ ایسے معاملات پہنچ جاتے ہوں گے؟ عورتیں بھی تھی تو وہ بھی پردے کے اندر نکلتی تھی۔ اتنی بڑی آزمائش امت پہ آ پڑی ہے، اور خصوصاً ہمارا جو ماڈرن پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور کیا دیندار اور کیا بے دین لوگ، سب کی یہ حالت ہے کہ وہ منگیتر میں اور منکوحہ میں فرق ہی نہیں کرتے۔ یہ 2 ٹرم سمجھ لیں، منگیتر تو یہ ہے کہ کہیں پر آپ کی بات چلی اور رشتہ طے پایا، لیکن جب تک نکاح نہیں ہو جاتا جو آفیشل بانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت تک وہ دونوں نامحرم ہیں۔ صرف بات طے ہو جانے سے یا منگیتر کے بانڈ میں بھی ہیں، تب بھی وہ علیحدہ میں ملاقات نہ کریں جب تک آفیشل رخصتی نہ ہوئی۔ ویسے ملنے میں کوئی حرج نہیں، منگیتر نہ ہو، منکوہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا بھائیو،
اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں غض بصر جو ہے، یہ عربی کی لفظ ہے، غین ضاد با صاد، غض بصر کہتے ہیں نگاہوں کو نیچا، اس پر سورہ نور کے اندر بڑا زور ہے، اور سب سے پہلے غض بصر کا حکم مردوں کو دیا سورہ نور کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم، پہلے مرد کا پردہ بیان ہوا، نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی ادھر ادھر نگاہ اٹھا کے بس اتنی نیچی رکھیں کہ آپ کو راستہ نظر آ جائے، یہ بیجا نگاہ کو اٹھانا یہ پھر انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں ہی آگے آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین عورتوں کو حکم دے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر عورتوں کے حوالے سے جس طرح ڈیٹیل احکامات سورۃ الاحزاب کے اندر آئے، سورہ نور کے اندر آئے، انشاءاللہ موقع ملا تو 1-1.5 گھنٹے کا علاوہ سے ٹاپک ہے، یہاں تک آیا قرآن حکیم کے اندر سورہ نور کے اندر اور سورہ الاحزاب کے اندر کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی۔ یہاں مولوی اس معاملے میں لڑ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ خدا کے لیے بھائی قرآن کے مزاج کو سمجھو، اللہ کے مزاج کو سمجھو۔ جو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے، وہ عورت کو یہ اجازت دے گا کہ وہ چہرہ کھول کے باہر پھرے؟ اور پھر وہ شیخ البانی نے کتاب لکھی، اسی کو ڈاکٹر ذاکر نے کاپی کیا، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلام کے لیے خدمات اپنی جگہ، لیکن اس نے ایک فتنوں کا دروازہ کھول دیا جی عورت کے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، چہرہ چونکہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے زینت کے اندر۔ وہ لوگ کہتے ہیں چہرہ زینت میں داخل ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بغیر چہرہ دیکھے پسند کرتے ہیں؟ چہرہ اگر زینت نہیں تو باقی اور کون سی چیز زینت ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو کہا گیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے، تو چونکہ زیور جو ہے وہ زینت کی چیز ہے تو زینت کا پردہ ہے۔ خدا کے لیے بھئی زیور زینت ہے تو قرآن کے مزاج کو سمجھیں۔ اگر قرآن زیور کو زینت کہہ رہا ہے تو چہرے کو نہیں کہے گا؟ چہرہ تو بدرجہ اولا زینت ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ راکٹ سائنس نہیں، وہ آپ کسی ایک موچی سے بھی پوچھ لیں وہ بھی سمجھا دے گا۔ مولوی کو سمجھنا ہے علیحدہ بات ہے، کسی ڈاکٹر انجینئر کو سمجھنا ہے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک عام ان پڑھ جاہل آدمی بھی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے سمجھا دے گا۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، وہ تیرے دل کے اندر جو مفتی بیٹھے وہ تجھے خود بتائے گا کہ یہ معاملہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا، یہ بھی ادھار ہے، چہرے کے پردے کے اوپر بھی میری گفتگو رہتی ہے، بل اس حوالے سے باقی ہم 7 حدیثیں یہاں پر کور کر لیں۔ دوسری حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی 2 مرد اور عورت کبھی خلوت اختیار نہ کریں ورنہ اس خلوت میں تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اجنبی مرد و عورت خلوت نہیں اختیار کر سکتے۔ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے وہ تو ہے زانیہ، اور جو چہرہ اور بال کھول کر باہر نکلے وہ زانیہ نہیں ہے۔ عقل کام کرتی بھائی آپ کی، مزاج کو سمجھیں۔ یہ تو اسی طریقے سے جو قرآن پاک میں ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو، تو کیا مطلب ہے کہ اف نہ کہو، گالی دے لو، بے شک مار بھی لو، تو کہا جائے گا نہیں بھائی اف کہنے سے جب منع کیا گیا تو یہ باقی چیزیں تو بہت بڑی ہے۔ تو یہ جو سنن نسائی کی حدیث ہے کہ خوشبو لگا کے جو عورت گھر سے باہر نکلے وہ زانیہ ہے، جو چہرہ اور سر کے بال کھول کر نکلتی ہے، دوپٹہ بھی لیا ہوا تو صرف برکت کے لیے، سائیڈ میں صرف بتانے کے لیے مسلمان کے سامنے بال اس طریقے سے نکلے ہوئے اور مسلمان کو درجہ اولا اس کے اوپر یہ فتنہ لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کسی کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزاج بتا دیا۔ تو ریلیجن جو ہے وہ بالکل واضح ہے، کوئی شخص ماننا چاہے تو اس کے لیے ہدایت ہے، اب نہیں ماننا چاہتا کوئی شخص، اب ڈاکٹر ذاکر نائک بہت اسلام کے لیے ان کی خدمت ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور شیخ البانی کو انہوں نے